سے حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سائے ڈل جائیں اور ہوائیں تیزی سے چلنے لگیں تو اپنی ضروریات کو یاد کرو، اپنی حاجتیں لے آؤ اپنے رب کی بارگاہ۔ کیا صبح کا طلوع ہونا بھی قبولیت کی نشانی ہے اور شام کا ڈلنا بھی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ دونوں وقت تمہارے لیے قبولیت کے ہیں، جب شام ڈھلنے لگے تو دعا کرو، جب صبح ہونے لگے تو دعا کرو۔ فرمایا یہ توبہ کرنے والوں کی گھڑیاں ہیں، صبح توبہ کرو گے تو پھر بھی قبول ہوگی، شام کو توبہ کرو گے پھر بھی قبول ہوگی۔ یہ ہمارے لیے حقیقت کے اندر یہ دعاؤں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، اس کے اندر کبھی بھی سستی نہ کریں۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بند نماز کئی دفعہ اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جی دیکھو جی اسی عبادتیں کر لی تو دعا بھی عبادت ہے، نام ہی منگو تو تام ہی ٹھیک ہے۔ بھائی نہیں، الدعاء مخ العبادہ، یا آقا علیہ السلام نے پھر دوسرا فرمان جاری فرمایا صرف ایک فرمان کو پڑھ کر پریشان نہ ہو جانا، بہک نہ جانا، کسی اور طرف نہ نکل جانا۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا یہ سن لو دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ میرے یہ پورا جسم ہے نا، یہ ایک سر ہے اوپر، اگر اس سے مغز نکال لیا جائے تو کیا زندہ بچنے کے چانسز ہیں؟ بندہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو فرمایا اسی طرح سے اگر تم دعا کے بغیر اٹھ جاؤ تو یہ سمجھ لینا تمہاری عبادت نہیں ہے، وہ کمزور ہے۔ اگر اس کو طاقت دینا چاہتے ہو، اس کو قبولیت کے درجے کو پہنچانا چاہتے ہو، تو جب بھی عبادت کرو، جون سے بھی عبادت کرو، جیسے بھی عبادت کرو، اپنے رب سے دعا کرنا تمہارا کام ہے، اس عبادت کو قبول کرنا رب کا کام ہے۔ فرمایا دعا مخ العبادہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آگے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کس لیے فرمایا؟ کہ رب یہ کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں۔ اب بندہ مالک سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ خالق سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ جب پیدا اس نے کیا ہے، دنیا میں اس نے بھیجا ہے، تو پھر عطا بھی تو وہی کرے گا نا۔ تو فرمایا اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے رب کو ناراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو پھر ہمیں تو مانگنا چاہیے نا۔ ہم تو پریشان تب ہوں کہ دینے والا کہے کہ روز مانگنے آ جاتا ہے، 5 وقت مانگنے آ جاتا ہے، تو نماز ابابیل پڑھتا ہے پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو چاشت پڑھتا ہے پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے، اشراق پڑھتا ہے پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب بھی نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، مجھ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا نا میں تم سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ میں تم سے راضی ہوتا ہوں۔ کس لیے؟ کہ تم کسی اور کے دروازے پر نہیں جا رہے بلکہ اپنے پیدا کرنے والے کے دروازے پہ آ رہے ہو۔ فرمایا تم مانگ کر تو دیکھو، میں تم سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس سے ناراض ہوتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتا۔ تو حضرات محترم، پھر آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمانے علی شان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والی چیز، سب سے عزت والا عمل جو ہے، سب سے بہترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الدعاء۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں افضل دعا جو ہے، سب سے فضیلت والی دعا جو وہ کہ استغفار، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔
یا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا سب سے افضل ترین عمل رب کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور سب سے افضل دعا رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو چیز ہے وہ دعا ہے۔